وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے حسن ظن سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیں گے، بلکہ یوں کہیے کہ جڑ کے چلتے ہیں سینٹرل ایشیا، ماوراء النہر کی جانب۔ 6 صدی ہجری ہے، ماوراء النہر یعنی سینٹرل ایشیا ہے، اور بخارا کے قریب سماس کی سرزمین ہے ناظرین، جہاں سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو سمیٹے، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر کرم لیے، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے فیضان حاصل کیے، سلسلہ نقش بند کی ایسی بلند پایا اور عالی مرتبت ہستی کا ظہور ہوتا ہے جن کی حیات طیبہ تقریباً 3 صدیوں پر محیط ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ پروگرام آج ہوگا انشاءاللہ۔ 3 صدیوں پر محیط ہے صاحب، مطلب بیونڈ دی امیجنیشن ہے، جنہوں نے تقریباً 184 برس کی عمر مبارک پائی اور سلسلہ نقشبندیہ کی سرداری کا تاج اپنے سر پر سجایا، یعنی بلکہ یوں کہیے کہ سلسلہ نقشبند آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کرم کے سائے میں پل کر جوان ہوا، جن کی نگاہ ولایت سے لاکھوں قلوب تبدیل ہوئے، جنہوں نے سینٹرل ایشیا سے ایک ایسی روحانی تحریک کی بنیاد رکھی جس نے آگے جا کر سلسلہ نقشبند کے ذریعے پوری دنیا میں باقاعدہ روحانی نظام قائم کر دیا۔ یعنی یوں کہیے ناظرین کہ جنہوں نے تصوف کی دنیا میں ایک ایسا جہاں آباد کیا جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے قلوب کو مصفہ و مجلہ کرتا رہے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ فنا فی الشیخ کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے، عرصہ دراز تک اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ علی رامیتنی المعروف حضرت خواجہ عزیزاں علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں رہے اور فیوز ظاہری و باطنی سے خوب مالا مال ہوتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ علم کی اور معرفت کی دنیا کی بڑی بڑی نامور ہستیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے فیض کے پیالے پینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ خدائی احکامات کی پابندی کا ناظرین حد درجے خیال کیا کرتے تھے، شریعت کی سختی سے پابند کیا کرتے تھے اور زہد و تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گلستان کے لگائے ہوئے سارے پھول حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شریعت و طریقت کے اعلیٰ مینار بن کر نہ صرف سینٹرل ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی مہکار سے یوں کہیے کہ پوری دنیا کو مہکانے لگے۔ لہذا جہاں جہاں سلسلہ نقشبند گیا وہاں قرآن و سنت کی تعلیمات اپنی اصل روح کے ساتھ پہنچی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ درویش کو ہمیشہ اللہ کے خدائی احکامات پر عمل پیرا رہنا چاہیے اور اسے مسلسل پاکیزگی کی حالت میں رہنا چاہیے۔ یہ سلسلہ نقشبند کا ترہ امتیاز ہے ناظرین۔ مطلب یہ ہوا کہ تصوف کی دنیا میں کھڑا وہی ہے جس کا باطن ہر لمحے مصفہ و مجلہ ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین ان کے نزدیک ظاہر کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باقی جو باطن کی پاکیزگی تھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ حضرت شیخ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کے اسکالر اور اسکالرز کے اولیاء تھے، باطنی اور ظاہری دونوں علوم میں منفرد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک اپنے حصے کا پیالہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے وصول کرنے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا۔ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناظرین
عجیب طبیعت تھی صاحب، یعنی محویت کا ہر وقت آپ پر غلبہ رہتا تھا، بارگاہ الہی سے جڑے تو تار ایسی جوڑ کے رکھتے تھے کہ پھر وہ تار ٹوٹتی نہیں تھی، اور دنیاوی کاموں کے دوران بھی یاد الہی میں استغراق کی کیفیت آپ پر طاری رہتی تھی، یعنی کوئی لمحہ کوئی پل یاد الہی سے غفلت میں نہیں گزرتا تھا۔ جسم تو بظاہر دنیاوی کاموں میں مشغول رہا کرتا تھا، مگر روح ہر وقت ذکر الہی کی لذت سے مٹھاس حاصل کرتی رہتی تھی۔ سلسلہ نقشبند کا عروج بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت، توجہ، فیضان اور دعا کا ثمرہ ہے۔ یہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی تھی کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آنے والے مرد حق کی خوشبو وہاں سے آتی تھی، اور یہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی تھی کہ جن کی یہ بشارت تھی کہ ایک دن اینٹ اور گارے سے بنے ہوئے اس گھر سے علم اور عرفان کی روشنیاں طلوع ہوں گی، اور یہ جملہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اس وقت تک ادا ہوتا رہا جب تک حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی خوشبو نہ آئی، اور پھر وہ وقت آیا کہ قدرت نے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک گود میں ڈال دیا۔ اس وقت ناظرین آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اقدس سے وہ مبارک جملے ادا ہوئے کہ یہ میرا فرزند ہے اور یہ بچہ بڑا ہو کر زمانے کا پیشوا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے پیشوا بنے ناظرین۔ اور پھر وہی ہوا کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، یعنی دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ آفاقیت، وہ عظمت عطا فرمائی کہ دنیا کے ہر خطے میں آپ کا فیضان جاری ہوا۔ الغرض حضرت شہنشاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم المرتبت شخصیت کے تذکرے کو علماء عرب و عجم نے اپنے لیے عین سعادت سمجھایا، اور یقیناً یہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان نظر اور بادشاہ گری ہے جس نے روحانیت کی دنیا میں ایک خوبصورت سا جہان آباد کر دیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائے، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب تشریف فرمائے، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے، کیا کمال ہستی ہیں صاحب۔ جب بھی بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا میں یقین مانی اس پروگرام میں ذکر کرتا ہوں تو ذرا قلب کی کیفیت بڑی مختلف ہو جایا کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر آپ تعارف میں بتائیے کہ 3 صدیوں پر محیط جس ہستی کا رنگ ہو وہ کتنا حسین اور کتنا مستحکم رنگ ہوگا۔ تعارف بنیادی طور پہ، پھر ماوراء النہر اور خاص طور پہ ہندوستان میں اگر اسی وقت میں ہم بات کریں تو کن کن سلاسل کا کام ہو رہا تھا یہ ذرا بتلائیے، اور سلسلہ نقشبند کے بارے میں بھی ذرا لوگوں کو بتائیے۔ بہت سے اس وقت آپ کے سننے والے جو ہیں دنیا بھر میں سلسلہ نقشبند کے بارے میں ضرور سننا چاہیں گے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ہستی کا انتخاب آپ نے کیا ہے یہ اس مبارک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ہمارے اس خطے کو ماوراء النہر سے لے کر ہندوستان، پاک و ہند تک اس کو انٹرنیشنل دہشت گردی سے بچایا ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت یعنی اس خطے کے اندر اس کے علاوہ جتنا جو ہے نا وہ علاقہ تھا اس میں دہشت گردی جاری تھی، تاتاری دہشت گردی، اور ان لوگوں کی ایسی دہشت گردی تھی کہ وہ تو تباہی مچا رہے تھے۔ اس وقت یہ لوگ کام کر رہے تھے، اور کون کون سے سلسلے یہاں کام کر رہے تھے ہمارے اس خطے میں؟ سلسلہ چشتیہ کے سرخیل حضرت بابا فرید الحق والدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی برکات بکھیر رہے تھے، اور سلسلہ سہروردیہ کے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنی برکات تقسیم کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ سلسلہ رزاقیہ زیغم الدین رزاق گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنی برکات تقسیم کر رہے تھے، اور ماوراء النہر یعنی سمرقند، بخارا اور ترمز کے اندر حضرت بابا سماسی جو ہیں وہ اپنی برکات تقسیم کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سب بزرگوں کا زمانہ جو ہے وہ ایک ہی زمانہ ہے۔ قطع کلام کی معذرت، قطب الدین نوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل آخری دور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ، شاید کی ظاہر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، پھر نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ تک، یعنی یہ پورا اسپین ہے، یہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا دور بنتا ہے، یہ پورا دور۔ اور پھر یہ بات یعنی حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور یہ ہستیاں جو ہیں وہ دنیا سے رحلت فرما گئیں، تو اس کے بعد انہوں نے ہی ہندوستان کے اندر پھر نقش بند کو جو ہے یہاں پر بھیجا، اور اس کے بعد نقش بند سلسلے نے، یعنی پہلے سہروردیوں نے یہاں کام کیا، چشتیوں نے کام کیا، اور اس کے بعد حضرت خواجہ بہاءالحق نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کام کیا۔ اوکے، یعنی پہلے سہروردی سلسلہ ہندوستان میں آیا، پھر چشتی، اور اس کے بعد نقش بند پھر یہ نقش بند سلسلہ انہوں نے ورک کیا یہاں پر۔ اصل میں سلسلہ نقش بند جو ہے اس کو حضرت شیخ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفہ 1166 سنہ عیسوی، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا المتوفہ 1179 سنہ عیسوی، انہوں نے پھر اس کے اوپر بہت بڑا ورک کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پھر جو تربیت یافتہ ہیں حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، انہوں نے ورک کیا۔ اچھا، خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ، عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مطلب خاص آپ نے فیضان جو ہے خواجہ نقشبند کو عطا فرمایا، وہ دادا پیر ہے نا، حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ دادا پیر ہیں، اور انہوں نے تو نقش بند سلسلے کو وہ عروج دیا ہے، اور زیادہ تر جو تعلیمات ہیں سلسلہ نقش بند کے اندر وہ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی کی، ایسا ہی، اور وہ ویسے بھی وہ اصول دیا کرتے تھے نا نقش بندیوں کو، جس میں تفصیل میں ہم نہیں جاتے، صرف 4 باتیں بتاتے ہیں تاکہ سلسلہ نقش بند کی جو روحانیت ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ ہاں، تعارف میں وہ بات آ جائے ضرور۔ ہاں، تعارف میں وہ بات آ جائے گی۔ آپ فرمایا کرتے تھے 8 باتیں تاکید سے کہتے تھے جس کو بھی سلسلہ نقش بند میں جو ہے نا وہ قبول فرماتے۔ پہلی بات آپ فرمایا کرتے تھے ہوش در دم، کہ ہر دم آپ نے ہوش میں رہنا ہے، آپ کی ہر سانس کے اندر اللہ کی یاد ہو، آپ کی فکر کے اندر اللہ کی یاد ہو، کوئی بھی سانس آپ کا غفلت میں نہ گزرے۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے نظر بر قدم، آپ فرمایا کرتے تھے تمہاری نظر جو ہے وہ قدم کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس میں کافی ساری باتیں ہیں، یعنی سر جھکا کے رہے، عاجزی میں رہے، تکبر سے بچ، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا مقبول کر کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عرش پر یاد کریں۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے سفر در وطن، کہ وطن میں رہتے ہوئے بھی تمہارا سفر جاری رہنا چاہیے۔ وہ سفر کون سا ہے؟ وہ تصورات کا سفر ہے، وہ فکر کا سفر ہے، وہ روحانیت کا سفر ہے، وہ ملکوتی سفر ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے گھر میں بھی رہ کر مومن کو جو ہے وہ جامد ایسے نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس کی فکر بھی جامد ہو جائے، اس کو حضور فخر عالم کی روح کی جانب سفر کرنا، سبحان اللہ، مدینے کی جانب سفر کرنا چاہیے، اس کی فکروں کو بلندی کی طرف جانا چاہیے۔ اور پھر چوتھی بات آپ فرمایا کرتے تھے خلوت در انجمن، آپ فرمایا کرتے تھے تم جہاں بھی رہو، پنجابی میں اس کا ترجمہ یوں کریں گے ہتھ کار ولے دل یار ولے، یعنی تم میرے لیے اردو میں ترجمہ کر دیجیے۔ اردو میں اس کو یہ کہیں گے کہ آپ کام کاج میں مصروف رہیں لیکن دل آپ کا اپنے دوست یعنی خلاق حقیقی کی جانب، یعنی مجلس میں ہوتے ہوئے بھی مجلس میں نہ ہو، بات یہ ہے آپ کی فکروں کو اللہ رب العالمین اتنا پاکیزہ کر دے کہ اس کے اندر اپنا نور ایسے ڈال دے کہ تم انجمن میں بھی رہو تو خیال یار تمہارے دلوں سے باہر نہ ہو۔ تو یہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قلب کے اوپر بڑا کام کیا، فکروں کی پاکیزگی کے اوپر بڑا کام کیا۔ ان کا تذکرہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ جب بھی تذکرہ کریں یا ان کو پڑھیں تو آپ کے اندر ایک استغراقی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ گم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی فکریں جو ہے نا وہ طہارت پانا شروع کر دیتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک روحانی گلشن کی سیر کر رہا ہوں۔ آپ نے جس کے اوپر بھی نظر ڈالی اس کو وقت کا شہنشاہ بنا دیا، اور آپ کے حصے میں حضرت خواجہ نقش بند آئے جنہوں نے پھر اس خطے کے اندر نقش بندی سلسلے کو اس طرح عروج بخشا۔ پھر وہ عروج و بام حضرت خواجہ باقی باللہ اکبر بادشاہ کے دور میں مزید جو ہے وہ چمکا، اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مزید خیر و برکت دی، اور پھر حضرت شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ہمارے خطے کے اندر نور دیا، اور پھر حضرت کرما والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے اس پورے خطے کے اندر حضرت شیر محمد شرک پوری کی امانت کو درجہ اتم سینوں کے اندر محفوظ کیا، جو آج تک الحمدللہ نور نقش بند کا بٹ رہا ہے اور بٹتا رہے۔ سبحان اللہ، یعنی یوں کہیے کہ مدینے والی سرکار کی نظر کرم سے جو فیضان کا نور سینٹرل ایشیا سے چلا، اس نے ہندوستان میں آ کر سب سے پہلے دین اکبری کو زمین بوس کیا، شریعت کی عمارت کو قائم کیا،
اور پھر اس کے بعد جو روحانیت کے مختلف ستون ہیں وہ الحمدللہ اس سرزمین کے اوپر باقاعدہ مستحکم کر دیے۔ حضرت محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص بات جو کہ میں مطلب بڑا اس سے متاثر، اور یہ کہ زندگی کے دو اصول ہیں ڈاکٹر صاحب گزارنے کے، یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو، دونوں میں سے ایک بات۔ کامیاب وہی ہے جو کسی کا ہو جاتا ہے نا، کسی کو مطلب اپنے آپ سپرد کر دیتا ہے۔ فناف الشیخ کی اعلیٰ ترین منزل پہ قائم تھے، اعلیٰ ترین منزل، اور اپنے شیخ حضرت علی رامیتنی المعروف حضرت عزیزہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو عقیدت اور محبت تھی وہ کمال تھی صاحب، دیدنی تھی۔ ایک تو یہ بتائیے، دوسرا تصوف کی دنیا میں جو خاص طور پہ یہ جو شیخ کی میں بات کر رہا ہوں اس کی اہمیت کتنی ہے، ذرا یہ بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید صاحب، یہ پاک باز لوگ زمین کے اوپر ہوں یا تہ مزار، ان کی صحبتوں اور تذکرے سے طبیعتیں شاد رہتی ہیں اور باطنی قدورتیں دور ہوتی ہیں، مادیت کا غلبہ ختم ہوتا ہے، اور ہر عہد اور ہر خطے میں انہی کے نفوس کرم سے محبت و اتباع رسول کے چراغ روشن ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہم نقشبندیوں کے روحانی اجداد میں ایک کریم ہستی اور نفیس ذات حضرت بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کی سبحان ہے۔ اللہ۔ آپ کے جو شیخ ہیں حضرت شیخ علی رامیتنی، جنہیں سر ان کی طرف تو نظر کیجیے کہ آپ کے شیخ کس لیول کے ہیں، اور بعد میں سید امیر کلال اور شاہ نقشبند کا لیول تو ابھی آپ نے بیان کیا نا تھوڑا سا اپنی استعداد کے مطابق۔ آپ کے شیخ کا یہ مقام ہے کہ مولانا روم علیہ رحمہ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ، اس سے اندازہ کریں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کو پرندے پالنے والے کی طرح ہونا چاہیے، واہ، تاکہ ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق تیار کرے اور غذا دے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آپ کے شیخ سود کا کام کرتے تھے، کسی نے پوچھا حضرت ایمان کیا ہے، فرمایا ادھر سے توڑنا ادھر جوڑنا، مخلوق سے توڑنا رب سے جوڑنا۔ سود کا کام، سود کا، میں نے سود کا ہی کہا ہے، سود کا کام، کپڑے کا، جس کو کپڑے کا، ہاں، واہ واہ، سود کا کام کرتے تھے۔ اسی کے پرسپیکٹو میں آپ نے مثال دی کہ ایمان یہ ہے مخلوق سے توڑنا اور رب سے جوڑنا۔ کیا کہنے، کیا اچھی بات۔ آپ کے پاس جب حضرت بابا محمد سماسی علیہ رحمہ آئے تو آپ نے پھر ان کو جنید صاحب جو جوڑا ہے، جب آپ تشریف لائے نا حضرت بابا جی، تو فرمایا آپ نے کہ اپنے مرید خاص کو کہ میں آپ کے دل میں عروج کی خواہش دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، بابا سماسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہی مجھے انہوں نے ایک کشفی حصار میں لے لیا، اللہ اکبر، اور ایک میرا اسپریچول جرنی شروع ہو گیا، روحانی سفر، اور میں نے اپنے آپ کو مسجد اقصیٰ میں پایا۔ اللہ، وہاں پر وہ میں نے جو نماز ادا کی اور اس کے فیوز و برکات، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی ہی اسپریچول کمیونٹی کے درمیان مجھے بابا جی کے ساتھ ہم ایسے مقام پر چلے گئے کہ جہاں پر سوائے ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ برکات و رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے خاص میں یہ دونوں بزرگ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں جب مجھے پھر یہ آواز آئی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا یا بابا محمد سماسی میرے بیٹے فرزند شفقت کی کہ یہ سب سے زیادہ نمایاں لوگوں کا راستہ ہے، یعنی یہ راہ تصوف، یہ خیر کی راہ، اور جن کو ستارہ بننے اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بننے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اللہ وہی مقبول ہوں گے۔ اور میری نظر کرم تمہارے سامنے حال رہے گی، اپنے شیخ کی خدمت کرتے رہو، اور شیخ سے آپ ایسے جڑے کہ پھر دنیا آپ سے جڑ گئی، اور پھر آپ نے وہ جو خیر و برکات اپنے شیخ سے حاصل کی تھی اس کو ٹرانسفر تو دیکھیں کیسے کیا ہے۔ بتائیے۔ پھر حضرت امیر کلال اور شاہ نقشبند کی صورت میں وہ فیض ہمیں نظر آتا ہے۔ جی جی۔ اور پھر ابھی دوسری بات، پھر جب ایک اس خاص حالت سے باہر آئے، بابا سماسی نے فرمایا کہ ایسے قوی مشائخ کی صحبت میں رہنا چاہیے جو آپ کو بارگاہ الہی میں لے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جنید صاحب، ایسے قوی مشائخ جو رب سے تعلق جوڑیں۔ نقشبندیوں کا تعلق ہی یہی رہا ہے کہ اپنے مریدین کا، خواص و عوام کا تعلق بارگاہ مصطفیٰ کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں ان کو لے جایا کرتے ہیں۔ ایسا ہی، ایسا ہی۔ اور آپ نے دوسری بات جو فرمائی کہ شیخ کی ضرورت
دیکھیے جنید صاحب، آج کی دنیا بڑی پروفیشنل دنیا ہے. جی ایسے ہی ہر چیز میں ہمیں ایک استاد کی، ٹیچر کی، انسٹرکٹر کی، ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو آپ کے جب باطنی تہذیب ہے، روحانی تزکیہ ہے، اس کے لیے کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ اگر کچھ لوگوں نے ظاہری وہ لبادہ اوڑھ کر اس چشمہ صافی کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو اس سے حقیقت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جبکہ قرآن خود کہتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، پوچھو رحمان کے بارے میں کسی واقف حال سے، خبیرا جو جاننے والے ہیں. اور پھر سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، پہلے تلاش کرو شیخ کو پھر مجاہدہ کرو، کیونکہ اس کے بغیر آپ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے. کوئی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. جنید صاحب باہر بڑی فوگ ہے، بعض دفعہ ہم جب گاڑی میں آتے ہیں تو آگے کچھ نظر نہیں آتا، تو کوئی گاڑی نظر آتی نا بڑی تو اس کے پیچھے گاڑی لگا دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کے بھی ہیزرٹس آن ہونے چاہیے، اس کے بھی آن ہونے چاہیے، اس میں بھی کچھ وہ میں آگے عرض کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے جو فرمایا تو یہ ہمیں شیخ کی ضرورت. اور قرآن کریم نے جو فکر صالح اور عمل صالح کا کنسیپٹ دیا ہے وہ صحبت صالح کے بغیر ادھورا ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے قطع کلام کی معذرت کہ شیخ کی مثال بنیادی طور پہ دنیاوی لذتوں کی اس اسموگ کے راستے میں ان ہیزرٹس کی طرح ہے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا کرتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے کیا فرمایا کہ شیخ کے بارے میں عصری تناظر میں کہ عالم ہو، عادل و متقی ہو، اور زہد فی الدنیا اور راغب فی الآخرت ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عامل ہو، اور خود کسی خاص شیخ کا صحبت یافتہ. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. ذرا مفتی صاحب بھی بتائیے کہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو تعلق آپ کا خاص طور پہ اپنے شیخ طریقت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ جب یہ تربیت آپ کی اس نہج کو پہنچ گئی تو عبادات میں آپ بے انتہا منہمک رہا کرتے تھے، اور استغراقی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ دنیا میں ہے لیکن دنیا میں نہیں. وہی بات ہے نا کہ آپ مجلس میں ہوتے ہوئے بھی مجلس میں نہیں ہوا کرتے تھے، اور وطن میں رہتے ہوئے بھی اپنے سفر کو جو ہے وہ جاری رکھا کرتے تھے. ایگزیکٹلی وہ جو بات کی ہمیں ساری جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کو یوں کہہ لیجیے کہ منبع اور مرکز بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہمیں نظر آتی ہے. تو تصوف کی دنیا میں جو استغراق کی اہمیت ہے کیا ہے ذرا بتائیے. پھر جو غفلت ہم کر جاتے ہیں بنیادی طور پہ کہ جو دم غافل سو دم کافر والی بات ہے، تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے ذرا ہی بتائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی اگر آپ اجازت دیں تو سلسلہ نقشبندیہ کے 2-3 اشعار عرض کر کے جناب گفتگو. یہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ یوسفیہ کے اشعار ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اچھا سبحان اللہ. رحم کر یا رب محمد جان جاں کے واسطے، سید کونین شاہ مرسلاں کے واسطے، اللہ کر عطا آل محمد کی غلامی اے خدا، آمین. اہل بیت مصطفیٰ کے امتحان کے واسطے، آمین. سب صحابہ سے محبت کی سعادت کر نصیب، سب صحابہ کے امیر کارواں کے واسطے، اللہ الفت رامیتنی عشق سماسی کر نصیب، کملی والے کے مہکتے گلستان کے واسطے. سبحان اللہ. یا الہی بخش دے مجھ کو چہرہ تر کی بہار، خوشنما خوشرو منیر خوش بیاں کے واسطے. اللہ اکبر. عبادات کی بات، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سبحان اللہ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنی راتوں کو سجدوں اور قیاموں سے سجاتے ہیں. سبحان اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث ہے 6502 نمبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. جب کوئی بندہ فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ. کوئی بھی دنیا کا شیخ دیکھیں گے دن میں بھی عبادت کر رہا ہے، رات میں بھی عبادت کر رہا ہے، اس کے بغیر اس کا اللہ کے قریب قرب کا کوئی تصور نہیں ہے. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ استغراق کیا ہے. کسی فکر یا خیال یا کلام میں غرق ہو کر غیر کو بھول جانا یہ استغراق کہلاتا ہے. ٹھیک. اور تصوف میں استغراق کا معنی ہے انقطاع کلی عن الخلق، مخلوق سے کلی طور پر اپنا رابطہ توڑ کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اپنا رابطہ جوڑ لے. سبحان اللہ. اس کی سب سے بڑی مثال استغراق کی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ. مشکات شریف کی حدیث 5358 اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے ان یکون صمتی فکرن، کہ میں جب خاموش ہوں تو میں فکر کروں
فی اسمائکا و صفاتکا و مصنوعاتکا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفات میں اور اس کی تخلیق کاری میں. اور جب میں و نطقی ذکرن، جب میں بولوں بتسبیحکا و تحمیدکا و تجمیدکا و تلاوت القرآن کا، اور فرمایا کہ جب میں گفتگو کروں تو میرے زبان سے اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی تحمید، اس کی تقدیس اور توحید کا ذکر نکلنا چاہیے. اللہ اکبر. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَنُطْقِ وَنَظْرِ عِبْرَةً، جب میں دیکھوں تو انفس الآفاق کو دیکھوں اور ملکوت السماوات والارض کو دیکھوں. اللہ کی بادشاہت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے استغراق کہ میں جس بھی کیفیت میں ہوں مجھے رب کے علاوہ کوئی شے نہیں نظر. اللہ اللہ اللہ. اور پھر جو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب تک ہم تنہائی میں نہیں جائیں گے، اپنے آپ کو مخلوق سے جدا نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کا قرب نہیں مل سکتا. اس کی مثال بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ نے اللہ کا مزید قرب خاص، پہلے تو بہت ہی قرب تھا، مزید قرب خاص کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا. اللہ اکبر. وہاں تنہائی میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفس الآفاق کے اوپر بھی غور و فکر کیا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اپنا استغراقی تعلق بھی مزید پختہ کیا. میڈیٹیشن جو ہے وہ یہیں سے لوگ اخذ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور پھر جو لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں 4 باتیں بڑی اہم بیان کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی بندہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر حب جا اور حب دنیا پیدا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں چلا جاتا ہے. ایسا ہی. نمبر 3، گناہوں کو کثرت سے وہ کرتا ہے اور کوئی لمحہ اس کا گناہ سے خالی نہیں جاتا. نمبر 5، برے لوگوں کی محبت اختیار کر لیتا ہے. نمبر 6، لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھتا ہے. اور نمبر 7، اس کا کلام بے خوفی والا ہو جاتا ہے. اللہ. کوئی لفظ ایسا نہیں ہوتا جس سے خوف خدا کی کوئی پہلو اس کا جھلک رہا. اچھا، بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ بدرجہ اولا یہ تمام باتیں نظر ہر شے ان کے اندر موجود ہے. ان کی میں نے باتیں بتائی کہ وہ اس کیفیت میں تھے کہ ان کے اندر نہ خوف خدا سے علیحدہ ہونے والی کوئی کیفیت تھی، خوف خدا سے سجے ہوئے انسان. کاموں میں بھی اگر اپنے لگے رہتے وہ کیا وہ انگور والا واقعہ. وہ ایک دن انگوروں کے باغ میں گئے تو استغراق کی کیفیت آئی، اللہ کی یاد میں وہیں پہ گر گئے اور یہ کیفیت ہوئی کہ مریدین پریشان ہو گئے. یعنی ہر جگہ پر انقطاع کلی عن الخلق رہا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی وابستگی رہی. اللہ اکبر. یعنی کسی دم جو ہے وہ اللہ سے غفلت نہیں. اچھا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں تو جو موقع ہوتا ہے یاد کرنے کا، اس موقع پہ بھی ہم صحیح طور سے حق ادا نہیں کرتے. نمازوں میں بھی غفلت ہے، روزوں میں بھی غفلت ہے، قرآن کی تلاوت میں بھی غفلت ہے، ذکر و اذکار میں بھی غفلت ہے. دل ہمارا بظاہر اللہ کی بارگاہ میں لگنا چاہتا ہے یا ہم لگانا چاہتے ہیں لیکن لگ نہیں پاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ہم اتنے ڈی فوکسڈ کیوں ہیں؟ جنید بھائی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن و سنت سے جدا ہو چکا ہے. جب تک ہم قرآن مجید نہیں پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی. ہمیں گائیڈ کرنے والا ان دونوں کے بعد کوئی تیسرا نظر ہی نہیں آ رہا. یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑتی. تلاوت قرآن مجید ہم کرتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے نہیں. یہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے کیسے تعلق ہے. واقعات میں ایک بڑا واقعہ آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ایک دن نماز تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. آگے عرض کی السلام علیکم، تو آپ نے ایسے کر کے ان کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی حضور میں عائشہ. فرمایا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. فرمایا کون ابو بکر؟ اللہ. یہ آپ کی استغراق کی کیفیت تھی کہ جب آپ اللہ کے ساتھ وابستہ تھے تو دنیا جہاں کے کسی بندے کی آپ کو فکر نہیں. اور یہ قول مبارک بھی ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا کہ جب مطلب میرے سرکار جو ہے وہ نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ہم سب کو جو ہے بھول جایا کرتے تھے. اذان کی آواز کے فوری بعد یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ ہم سے ایسے جدا ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. بالکل نہیں جانتے. اور ہمارا اور یہی کیفیت ہے جو صوفی کے لیے، اللہ والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب سے اپنے آپ کو اس طرح جوڑے کہ دنیا سے اس کا تعلق بالکل ختم ہو. ہمارا وجود تو صاحب اللہ کی بارگاہ میں بظاہر کھڑا ہوتا ہے لیکن ہمارا دل، ہماری روح جو ہے وہ کہیں یا تو ہمارے کاروبار میں الجھی ہوئی ہوتی ہے یا تو ہماری دکان میں الجھی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے جو جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں امپورٹس ہیں اس میں الجھی ہوئی ہوتی ہے، ہماری جاب میں الجھی ہوئی ہوتی ہے. ہمیں آگے کیا کیا پلاننگز کی ہوئی ہیں ہم نے ہم اس کی بنت کر رہے ہوتے ہیں. کون سی میٹنگز اب اس کے بعد لگی ہوئی ہیں اس کی ہم بنت کر رہے ہوتے ہیں. ایک لمحے سوچئے صاحب کہ وجود حاضر ہونے کے باوجود بھی اگر غیر حاضر رہے اور روح حاضر ہونے کے باوجود بھی غیر حاضر رہے تو پھر ایسی عبادتوں کا کیا فائدہ رہ جاتا ہے. لیکن بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کیا بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وجود آپ کا کہیں بھی رہے لیکن ہر وقت آپ کی روح جو ہے بارگاہ خداوندی میں حضوری کی کیفیت میں رہے. سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے.
یعنی یہ جو آپ اس وقت سلسلہ نقشبند کی چمک پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو ظاہر ہے سرخیل ہے، سردار ہیں سلسلہ نقشبند کے، ان کی پیدائش کا ایک بڑا خوبصورت منظرنامہ ہے. پھر بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، ان کی بارگاہ میں حاضری، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ. وبارك وسلم کو خوش آمدید کہتا ہوں خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے تاج، بلکہ یوں کہیے کہ نقشبند سلسلے کے سرخیل حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آپ اور ہم یقیناً اس وقت بھی جڑے ہوئے ہیں سینٹرل ایشیا کی جانب، یعنی ماوراء النہر کی جانب. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، اور وہ میں چاہتا ہوں ذرا سوال کی صورت میں آپ کے سامنے فلوٹ کروں علامہ صاحب، کہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا جو خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بشارتیں تھیں، اور خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش کا معاملہ، پھر بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ کی دعاؤں کا جو ہے وہ خاص طور پہ سلسلہ، اور خاص طور پہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی تربیت کے لیے جو ہے تلقین فرمانا. اب ایک انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیے، آپ تینوں احباب سے میری گزارش ہے کہ 591 ہجری میں بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہو رہی ہے، 775 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا، تقریباً 184 برس کے قریب آپ کی عمر بنتی ہے. 676 ہجری میں امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہو رہی ہے، 772 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا، 96 ہجری آپ کی عمر مبارک بن رہی ہے. 718 ہجری میں خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، اور 791 ہجری میں آپ کی پردہ فرماتے ہیں، 73 تقریباً برس جو ہے آپ کی عمر مبارک بنتی ہے. اب کمال کیا ہے اس میں؟ کمال یہ ہے کہ جب خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 127 برس تھی، 127، یعنی 127 برس کی عمر کی بزرگ کی گود میں جو ہے مبارک گود میں خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں. اسی طرح سے امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت جو مطلب یوں کہیے جب پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً کوئی 85 برس کے قریب عمر ہوتی ہے. 57 ایئرز ظاہری طور پہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی بالواسطہ اور بلا واسطہ جو ہے اپنی تربیت پہ رکھا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی بشارتوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ جب ان بشارتوں کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ من و عن بات کو پہلے بیان کر دیں. تو اس کے لیے حضرت قبلہ مفتی صاحب نے جو حدیث قدسی پیش کی اس کا جو اینڈ ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ جب بندہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جب بندہ عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. مقصد میری طرف سے ایک خاص قوت اس کو عطا کر جاتی ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. مطلب اس کی آنکھوں میں اور اس کے تصورات میں اور اس کے خیالات میں وہ قوت آ جاتی ہے جو ایک عام انسان کو وہ قوت نہیں ملتی. یا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ روایت ہے، ہمارا عرف ہے کہ غیرت مند شخص کسی کی مزدوری نہیں رکھتا. غیرت مند شخص جو ہوتا ہے اس کے ہاں کوئی بھی بندہ مزدوری کرنے جائے نا تو اگر وہ شام کو اچھا کام کرے تو وہ 10-20 روپے اوپر ہی دیتا ہے کہ بیٹا یہ چائے پی لینا، تم نے کام بہت اچھا کیا ہے. اور حضور فخر عالم جان رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا غیرت والا اللہ ہے. اللہ اکبر. بندہ اللہ کے ہاں مزدوری کرے، اللہ کا کام پورا کرے، اپنے قلب میں اللہ کا نام بسا لے، اپنی روح کو اللہ سے متعارف کروا دے، اپنی رگ رگ اور رواں رواں اللہ اللہ کہنے والا بنا دے، اور اس کے بعد وہ بشارتیں نہ دے تو کیا دے؟ کیا کہنے خوبصورت. اور پھر میرا اللہ اس کو عطا نہ کرے تو ہاں. اب کہتے ہیں جی اب کیوں نہیں ہوتا بھی؟ اب کوئی بابا سماسی بنے تو اللہ تو آج بھی وہی ہے. سبحان اللہ. بابا سماسی بنے تو کیا کہنا. اب یہ دعویٰ کر دینا اب تم دکھاؤ بھئی آج کا مولانا، میں تو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو بابا سماسی نہیں ہوں. مولانا مسئلہ یہ بھی نا کہ تمہاری آنکھ بھی تو پھر وہ لاؤ، آنکھ بھی تو وہ جو دیکھنے والی ہو. مقصد تو یہی بات، دکھانے والے تھے تو دیکھنے والے بھی دیکھنے والے بھی تھے. تو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی اب دیکھیں آنکھ جس میں اللہ نے قوتیں ڈالی تھیں، وہ کوشکیں ہندواں کے پاس سے گزرے اور فرمانے لگے یہ کوشکیں ہندواں ایک دن قصر عارفاں بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے کہ یہاں وہ ہستی پیدا ہونے والی ہیں جو اس کو قصر عارفاں بنا دے گی، اور وہ خواجہ نقشبند تھے. جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد گرامی قدر، پہلے چونکہ ادب بہت تھا اور اسلام ادب کا نام ہے، علم کی کثرت کا نام نہیں ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ریسرچ کر لینا گوگل سے اور کسی بھی سرچ انجن سے اور کہنا میرے پاس بہت نالج ہے، میں بہت بڑا بندہ بن گیا.
علم کی کثرت آپ کو بندہ نہیں بناتی، ادب کی کثرت آپ کو بندہ خدا بناتی ہے۔ تو حضرت خواجہ نقشبند کے والد گرامی قدر اٹھا کر حضرت بابا سماسی، کیونکہ درمیان میں دونوں قصبوں کے درمیان 3 میل کا فاصلہ تھا، تو وہ اٹھا کے ان کی گود میں رکھا اور فرمانے لگے آج سے میں اس کو اپنا فرزند بناتا ہوں۔ یعنی ایک بچے کو 127 سال کے بزرگ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، پیش کر اور پھر فرمانے لگے کہ میں آج سے اس کو اپنا فرزند بناتا ہوں، اور پھر کہنے لگے یہ جب بڑا ہو اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کو تلقین فرما رہے، ہاں ان کو فرما رہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر حضرت خواجہ نقشبند جو ہیں جب 18 سال کی ایج ہوئی تو کہنے لگے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا کہ حضور میرے نکاح کے لیے ہمارے گھر تشریف لائیں، تو جب میں یہ سوچا ہے کہ میں نے صبح اپنے مرشد کے پاس جانا ہے تو اللہ اکبر، اس وقت کہتے ہیں میری کیفیت ہی بدل گئی، ایسی کیفیت بدلی کہ ساری رات میں گریا کنا رہا، ساری رات سجدوں میں روتا رہا، اور میرے اندر ایسی عاجزی آئی کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بار بار کہتا رہا اللہ مجھ پر جو مصیبت آئے تو اس کا بوجھ اٹھانے کی مجھے قوت دینا، اور پھر اس کے بارے میں جو آگے جواب دیا اس کو انشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب بیان کریں گے۔ مجھے یہ بات بتائیے، یہ پیدائش کا سلسلہ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بشارتیں، پھر بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری، بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ آپ کے لیے دعائیں بھی کی اور پھر تلقین بھی فرمائی امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اور حقیقت ہے مجھے تو بالکل اسی طرح محسوس ہوتا ہے، آپ اس بات کو انڈورس فرمائیے گا کہ ایک روحانی سیٹ اپ باقاعدہ ترتیب دیا گیا سینٹرل ایشیا میں، پھر اس کے بعد یوں کہہ لیجئے کہ جڑ جو ہے وہ سرزمین پہ بنائی گئی اور پھر اس کی شاخوں کو پوری دنیا میں جو ہے پھیلایا۔ اصل میں چکر یہ تھا کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو اتنی ساری تاکیدات کی جا رہی تھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تو اس پورے خطے کو جو ہے نا سنوارنا تھا، اور یہ پہلا پودا تھا اور اسی کی شاخیں آگے پھیلنی تھی اور اسی کے پھل آج ہم نے کھانے تھے، اور وہی نقشبندی سلسلہ آج عروج و بام کے ساتھ چمکنا تھا۔ اسی لیے تو فرمایا جا رہا تھا، ان کے والد کو بھی فرما رہے تھے، امیر کلال کو بھی فرما رہے تھے، سب کو فرما رہے تھے کہ یہ وہ شہزادہ ہے جو ایک دن راج کرے گا روحانیت کے میدان کے اندر، اور یہ مقتدا بنے گا، یہ رہنما بنے گا، یہ رہبر بنے گا، اس کے پیچھے دنیا کھڑی ہوئی ہوگی۔ اور یہ کتنی بڑی بشارت تھی کہ وہ سلسلہ جو تیفوری سلسلہ کہلاتا تھا، جنیدی سلسلہ کہلاتا تھا، صدیقی سلسلہ کہلاتا تھا، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی برکت سے وہ نقشبند کی وجہ سے نقشبندی سلسلہ بن گیا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اہم بات، یہ نقطہ جو آپ نے چھیڑا ہے ذرا اس پہ گفتگو کیجئے نا، کہ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان سلسلہ نقشبند میں شامل، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان سلسلہ نقشبند میں شامل، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فیضان سلسلہ نقشبند کے اندر شامل۔ اسی وجہ سے تو بڑی ہستیوں کا جہاں فیضان ہو اس سلسلے کی شان اور مقام کیا؟ یہ شان دیکھیں 2 وجہ سے سلسلہ نقشبند جو ہے وہ بڑے عروج پر ہے، اور اس کی روحانیت بہت بڑی ہے۔ ایک تو یہ کہ توجہ یہ دل پر کرتے ہیں، دوسرا یہ حضور علیہ السلام کی اتباع پر بڑی محنت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے، یہ کہتے ہیں بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے، آپ نے حضور کے قدم کے پیچھے چلتے چلے جانا ہے، چلتے چلے جانا ہے، اتباع رسول۔ اور پھر حضور فخر عالم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روحانی تسلسل، اور پھر حضرت جو ہے نا سلمان فارسی جنہوں نے حضور جان رحمت علیہ السلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، اور جنہوں نے اتنی بڑی برکت پائی کہ حضور نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، اندازہ لگائیں تو ان کا فیضان کرم اس سلسلے میں نظر آتا ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ امام جعفر صادق، اللہ اکبر، اور پھر قبلہ اس کے اندر ایک بڑی، پھر حضرت علی المرتضیٰ کا بھی فیضان آ گیا، بالکل ایسا اس میں۔ اور یہ امام جعفر صادق سے اگر آپ بلکہ یوں کہیے کہ اگر اس کو اور تھوڑا سا اسپریڈ کر دیں بات کو، تو بات یہ ہے کہ علوی اور صدیقی دونوں فیضان جو دونوں فیضان اس سلسلہ نقشبند میں موجود ہیں۔ اور پھر اس میں ایک بہت بڑی بات قبلہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ چاروں خلفاء جس پر نگاہ کرم کرتے ہیں، اصل میں ولایت انہی کا مقدر بنتی ہے، بالکل ایسا۔ جہاں ایک بھی مسٹیک ہوتی ہے وہاں ولایت نہیں ہوتی ہے، وہاں دعوے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو خاص طور پہ ایک تو امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے موقع بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین فرمائی، پھر باقاعدہ براہ راست خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت آپ نے جس طرح سے کی، جو ان کی تلقین کی، اور پھر جو خاص طور پہ دعا دی، تو شاہ نقشبند جو ہیں ان کے سامنے جس انداز سے آپ کی ہستی تھی بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس انداز سے آپ نے تربیت کی، اور جو کرامات کا ظہور آپ کے سامنے ہوتا رہا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے۔ جنید صاحب، ابھی بات ہو رہی سلسلہ نقشبندیہ، اگر میں بھی ایک جملے میں عرض کروں
کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے فیوزات جمع ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں. واہ سبحان اللہ. اسی لیے آپ دیکھیں نقشبندی دونوں کا ذکر چاہت سے ذوق محبت سے سب کرتے ہیں. ایسے ہی. اچھا اب جب یہ گزرتے تھے نا تو یہ کہتے تھے یہ کوشک ہندوؤں سے کہ مجھے ایک مرد با کمال کی خوشبو آ رہی ہے. جی. اچھا تاریخ میں ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ اپنے سے پہلوں کے تذکرے کرنا ذکر کرنا یہ ایسے اہل نظر ہوتے ہیں کہ آنے والوں کے کمال کا بھی بتا دیتے ہیں. اور جس وقت ولادت ہوئی فرماتے ہیں آج خوشبو تیز ہو گئی. اور جس تاکید سے انہوں نے سید امیر کلال کو تلقین کی ہے نا کہ یہ میرا فرزند ہے، اگر تم نے اس کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی، حالانکہ وہ کیسے کر سکتے تھے، تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. تو انہوں نے اسی تاکیدی انداز میں جواب دیا یا شیخ اگر میں ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی کروں تو میں مرد کامل نہیں ہوں. اور کیسی تربیت کی؟ امیر کلال بھی سید ہیں سادات کرام اور خواجہ نقشبند بھی سید ہیں. اور پھر دیکھیے ان کا کنیکشن کیسے ہوا ہوگا، وہ فیض و کرم کی برقی رو کیسے چلی جو اس خطے میں آ کر امام ربانی کی صورت میں جہاں روشن کر گئی. اور 18 برس کی عمر میں جب دیکھیے ان کی نکاح کی عمر ہوئی تو آپ کے بزرگوں نے کہا کہ جائیں ان کو لائیں برکت کے لیے. دیکھیں یہ کیسی ہماری روایت رہی ہے کہ نکاح میں آج کل کیا خرافات ہو گئی ہیں، بزرگوں کو شامل کیا. آج کل تو خرافات یہ ہو گئی ہیں کہ باپ اور بیٹی باقاعدہ رقص کرتے ہیں اور پھر وہ میڈیا پہ جو ہے بس یہ انہی لوگوں سے باقاعدہ اکاؤنٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. انہی لوگوں سے جڑا جائے گا تو خیر و برکت ہوگی. اور آپ غور کیجئے گا جب شاہ نقشبند فرماتے میں وہاں ان کے بابا جی کے پاس حاضر ہوا تو میری طبیعت میں خاص خشوع و خضوع آیا. علامہ اقبال یاد آ گئے کہ کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بوسا ضربن آستانے کا ملے. اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس مٹی کے پتلے کو سونا جوہر بناؤ تو کسی مرد کامل کی چوکھڑ کو چوم لو. کیا کہنا. یہ شاہ نقشبند یہی فرماتے کہ میں حاضر ہوا تو میری طبیعت میں خاص کیف آئے، برکات آئیں. اور اس رات پھر جو میں نے اسی حالت میں فرمایا یا اللہ مجھے مصیبت کا بوجھ اٹھانے اور محبت کی محنت کا بوجھ اٹھانے کی قوت عطا فرما. سبحان یہ آپ نے فرمایا. اور جب بابا جی کے پاس آئے تو دیکھیں جو کامل پیر ہوتا ہے مرید کی حرکات کیا الفاظ بھی اس کی نظر میں ہوتا ہے. ارے صاحب دل سے اٹھنے والی اپچ کو جانتا ہے وہ، کیونکہ وہ اس کے کہہ لیجئے اس کی نگاہوں کے حصار میں ہوتا ہے. کامل پیر ہو کامل پیر ہو. تو بابا جی نے کشفی طور پر ان کی دعا سماعت کی اور فرمایا میرے بیٹے دعا یوں کرنی چاہیے. دیکھیں دعا کے آداب بھی سکھاتے ہیں. یا اللہ بندہ ضعیف کو اپنے فضل و کرم سے اس پر قائم رکھ جس میں تیری رضا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا میرے عزیز اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا، لیکن اگر کہیں امتحان لینا مقصود ہو تو امتحان میں پورا اترنے کی قوت بھی عطا کر دیتا. یعنی اقرار اس بات کا کہ میں کمزور ہوں، میں کمزور اور اظہار اس بات کا کہ مجھے تو طاقت عطا کر دے. دیکھیں کیسی تربیت. ایک طرف تو بابا جی نے سید امیر کلال کو ان کی تربیت کا حکم دیا اور ساتھ خود بھی شفقت کر رہے ہیں. جنید صاحب آج جو ہمارے خطے میں ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا بابا جی کا کنسیپٹ ہمارے خطے میں کیسے آیا؟ مجھے تو دو ہی بابے نظر آتے ہیں، ادھر بخارا میں بابا سماسی اور ادھر بابا فرید. بابا کا ایک پیکر اخلاص ہوتا ہے جس کو دیکھ کے غم دور ہو جاتے ہیں، جس کی صحبت میں انسان اللہ سے لو لگا لیتا ہے. سنت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے رنگ نظر آتے ہیں. وہ روٹی والا بھی تو واقعہ روٹی والا واقعہ پھر فرماتے اس کے بعد مجھے آپ نے ایک روٹی عنایت کی اور چل پڑے. تو جب اپنے ایک مخلص مرید کے ہاں پہنچے تو اس نے فوراً اہتمام کی کوشش کی. اب وہ سادہ دور تھا، لوگ ذخیرے کرتے نہیں تھے. آپ نے فرما دیا تھا کہ روٹی اپنے رکھ لو کام آئے گی. تو انہوں نے دودھ کا تو انتظام کر لیا اور کچھ چیزیں تلاش نہیں کر رہے تھے. تو بابا جی نے کہا میرے عزیز کیا تلاش کرتے ہو؟ کہتے حضور روٹی نہیں ہے. تو آپ نے شاہ نقشبند کی طرف دیکھا، فرمایا میں نے کہا تھا نا روٹی کام آئے گی. تو روٹی نکالی اور وہ پھر غذا کھانا تیار کیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا شیخ بظاہر نارمل بات بھی کرے تو اعتراض تنقید کی گنجائش نہیں ہے. شیخ کی اطاعت میں ہو شیخ. یہ چونکہ آج کل معاملات آپ جانتے ہیں دیگر بھی چل رہے ہیں، شیخ کامل ہو تو انسان بہت کچھ پا لیتا ہے. اور کتنے اس کی ایسی مشکلات تکالیف رنج جو بظاہر دیگر اس کی سلوشن کا پتہ نہیں چلتا، صحبت شیخ کی برکت سے وہ مشکلات دور ہو جاتی. یعنی سمپل سی بات یہ ہے کہ عقل کے جتنے بھی اٹکل پچو ہیں اس کو جو ہے وہ آپ ایک طرف رکھیں اور یوں کہیے کہ یہاں پر عقل کا کوئی دخل نہیں ہے.
یعنی عقل کی طرف لے جانے والے جتنے بھی دروازے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ اپنا عشق کی اور عقیدت کی چابیوں سے جو ہے تالا لگا دیں. بڑی سادی سی بات ہے. مفتی صاحب آخر میں ذرا یہ بتائیے فائنلی کہ اس میں حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر جو ہمیں پوری حیات طیبہ نظر آتی ہے, جتنی مصفہ, جتنی مجلہ اور خاص طور پہ شریعت کی جتنی سخت ترین پابندی نظر آتی ہے. پھر آپ دیکھ لیجیے آج سلسلہ نقشبند میں آپ دنیا بھر میں جہاں جہاں سلسلہ نقشبند کے پیروکار ہیں آپ کو بہت زیادہ شریعت کی پابندی ان کے نظر آئے گی. خواجہ نقشبند کے بارے میں مطلب وہی کہ یعنی ایون کھانا پکاتے ہوئے بھی جو ہے کتنی احتیاط. تو ایک تو آپ کے اقوال زرین کے بارے میں بتائیے, آپ کی تعلیمات خاص طور پہ بتلائیے, اور جو آپ کے پھر اس کے بعد خلفاء جنہوں نے آپ کے سلسلے کو آگے بڑھایا ان کے بارے میں. جنید بھائی ایک بات میں یہاں پہ بڑی ضروری بتانا چاہوں گا کہ پہلے دور کے پیران اعظام اور آج کے پیران اعظام کامل ان کے جو معاملات اس میں تھوڑا فرق ہے. ہاں وہ کیا؟ پہلے پیران اعظام زیادہ مرید نہیں کرتے تھے. ٹھیک. ایک بندہ لیتے تھے اس کے اوپر محنت کر کے اس کو کامل بنا دیتے تھے, اس لیے کہ بد عقیدگی نہیں ہوتی تھی. ہاں یعنی اسی شخصیت کو روحانی امپائر بنا دیا, سب کچھ بنا دیتے تھے. ہاں آج کے پیران اعظام بہت زیادہ مرید اس لیے کرتے ہیں تاکہ مرید ساتھ وابستہ رہے, اگرچہ معاملات میں کمی رہے لیکن بد عقیدگی سے بچا رہے. ہاں 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 اس لیے تھوڑا سا یہ فرق ہے. ٹھیک. تو حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بڑے بڑے نامور خلفاء ہیں جو آپ نے کامل اور اکمل بنائے, ان میں خواجہ محمد صوفی سخاری, خواجہ محمد محمود سماسی, خواجہ علی محمد دانشمند اور خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بڑے عظیم, یہ بھی سخاری تھے. جی یہ بھی بڑے عظیم بندے تھے اور شیخ کی صحبت نے ان کو کامل اور اکمل بنایا. اللہ اکبر. پھر ان کے جو اقوال ذریعے ہیں وہ بہت خوبصورت, بہت با کمال ہے. ہاں وہ بتائیے نا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب فوجی میدان جہاد میں جاتا ہے نا تو اس کے پاس اس کا ہتھیار ہوتا ہے, اگر ہتھیار نہ ہو تو وہ بیکار ہے. تو فرمایا اس طرح مومن کا ہتھیار ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے. سبحان اللہ. یہ مومن کا ہتھیار ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. سبحان اللہ. وضو مومن کا ہتھیار ہے, اس کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے. اچھا اس جملے کو, کمال جملے کو دو جملوں میں اور کھولیں کہ ہمارے یہاں بہت سے روحانی پرابلمز جو ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم بے وضو رہتے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک عرض کر کے آگے چلوں گا. آپ نے فرمایا جو سردی کی شدت میں گرم پانی نہ ہو تو ٹھنڈے سے وضو کر لے, پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اللہ اتنا یہ خوبصورت معاملہ ہے. پھر فرمایا طہارت کے سلسلہ میں کہ سینے کی طہارت ہے کہ انسان پر امید رہے, نا امید نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی امید بدی رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرمائے. اللہ ہوگا. روح کی طہارت کے بارے میں کہتے ہیں کہ عقیدے کی درستگی اور شائستگی بندے میں ہو تو اس کی روح پاک رہتی ہے. بھائی سبحان اللہ. پیٹ کی طہارت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حلال کھائے اور ضرورت کے مطابق کھائے تو پیٹ پاک رہتا ہے. ہاں, نہ ضرورت سے زیادہ کھائے, ضرورت سے زیادہ کھائے, نہ خدا نہ خواستہ حرام لقمہ کھائے. جی بالکل. ٹھیک. اور پھر فرمایا کہ ہاتھوں کی طہارت یہ ہے کہ انسان جہد مسلسل میں مصروف رہے, رزق حلال کی تلاش میں رہے. سبحان اللہ. جسم کی طہارت یہ ہے, یہ اندر والے جسم کی طہارت یہ ہے, باطنی جسم, باطنی نفس کشی کرتا رہے, اس کے اوپر پہرا دیتا رہے. پھر فرمایا زبان کی طہارت یہ ہے کہ ہر وقت اس کو درود و سلام سے جاری رکھے. اللہ اکبر. اللہ. جو ہی زبان کو غفلت میں لے کے گیا, خاموش کر دیا, کسی لمحے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنا تعلق توڑ دیا, تو پھر جب یہ سوئے گا تو ٹوٹا ہوا سوئے گا. جب یہ جاگتے ہوئے ذکر کے ساتھ وابستہ رہے گا نا تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑا ہوگا تو ذکر کرے گا, بیٹھے گا تو ذکر کرے گا. اس کا غلبہ نیند میں آ جائے گا, جب سوئے گا کروٹیں بدلے گا تو بھی اللہ کا ذکر کرے گا. یہ اس کی روحانی کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ وابستہ رہنے کی, اور یہ مکمل مجسم صفائی بن جائے گا. اچھا آپ دیکھیے جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال آپ نے بیان کیے ہیں جتنے ربط سے, یعنی اگر میں ان کو اس طرح سے سمجھوں تو یہ تو بنیادی طور پہ صرف انسان بننے کا نہیں بلکہ یوں کہیے کہ ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچنے کا ایک مکمل سلیبس ہے. اگر اس پہ غور ہم کریں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ تو پورا سلیبس دے دیا آپ نے. کمی کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اس کو, ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. جو آپ کی تعلیمات ہے وہ بڑی زبردست قسم کی. آپ نے فرمایا اپنے مریدین سے کہ بندہ خدا وہ ہے جو لوگوں کی موجودگی میں بھی اللہ سے ڈرے اور جب تنہا ہو تب بھی اللہ سے ڈرے. کیا اچھی بات. یعنی آپ کی جو خلوت, آپ جو عموماً جو جلوت لوگ پاک رکھتے ہیں, خلوت کو بھی پاک رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جنید بھائی میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خلوت ہمیشہ اسی کی پاک ہوگی جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھتا ہوگا. جو بناوٹی ہوگا اس کی خلوت کبھی پاک نہیں ہو سکتی. بھائی کیا کمال, کیا کمال. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں کو بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا، سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان عطا فرمائے۔ ایک جملہ میں جاتے ہوئے ادا کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب نے جو فرمایا، آج اگر غور کیجئے نا صاحب، بہت سی پرابلمس کے اندر، ظاہر ہے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک بہت بیسک پرابلم یہ ہے کہ آج ہماری خلوت پاک نہیں ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا، میں وہی بات ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا، اپنی جانب رخ کر کے بات کر رہا ہوں، آج ہماری خلوت پاک نہیں ہے صاحب، میں پھر عرض کر رہا ہوں، آج ہماری خلوت پاک نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے صاحب۔ اگر ہماری خلوتیں واقعی پاک ہو جائیں، ہماری خلوتیں واقعی پاک ہو جائیں، میں صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں، ذرا آپ میرے باڈی پوسچر پہ غور کر لیجیے گا، ہماری خلوتیں واقعی پاک ہو جائیں، ہماری خلوتیں پاک ہو جائیں، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری خلوتیں پاک ہو جائیں، ہماری خلوتیں پاک ہو جائیں، بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ آدھے سر کا درد کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، پس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون پڑھی گا حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ